برطانوی میڈیا اور سمندر پار پاکستانیوں نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کامیاب ثالثی کو ایک تاریخی معجزہ قرار دیا ہے۔ برطانوی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے نہ صرف دو ممالک بلکہ پوری انسانیت کو تیسری عالمی جنگ اور ممکنہ تباہی سے بچا لیا ہے۔ اس عظیم سفارتی کامیابی پر وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو عالمی سطح پر زبردست خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان نے وہ کر دکھایا جو بڑی عالمی طاقتیں نہ کر سکیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق جنگ کے شور میں پاکستان کی امن پسندی کی آواز پوری دنیا میں سنی گئی۔ برطانیہ میں پاکستانی کمیونٹی نے مٹھائیاں تقسیم کی۔ چودھری طارق کھٹانہ کا کہنا ہے کہ اب پاکستانیوں کو عالمی سطح پر پرامن اور معتبر قوم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ اس جنگ بندی سے عالمی سطح پر پیٹرول کا بحران ٹل گیا ہے، جس سے پاکستان میں بھی قیمتوں میں کمی اور عرب ممالک میں پاکستانی ہنرمندوں کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخی مذاکرات کے لیے اسلام آباد عالمی سفارتکاری کا مرکز بن گیا ہے، جہاں آج رات دونوں ممالک کے اعلیٰ سطح کے وفود پہنچ رہے ہیں۔ امریکی وفد کی قیادت نائب صدر جے ڈی وینس کریں گے، جن کے ہمراہ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کوشنر جیسے اہم نام شامل ہیں۔ دوسری جانب ایران کا وفد اسپیکر محمد باقر غالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کی سربراہی میں پہنچے گا۔ ذرائع کے مطابق وفود کی سطح پر ابتدائی بات چیت جمعہ کو ہوگی، جبکہ مذاکرات کا سب سے اہم اور فیصلہ کن مرحلہ 11 اپریل بروز ہفتہ طے پایا ہے، جس میں خطے کے مستقل امن کے لیے حتمی تجاویز پر غور کیا جائے گا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کو اس وقت شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے، جب اسرائیل نے لبنان پر 100 میزائل داغے، جس کے نتیجے میں 254 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس اشتعال انگیزی کے جواب میں ایران نے بھی میزائل حملے کیے اور عالمی معیشت کے لیے اہم ابنائے ہرمز کو دوبارہ بند کر دیا۔ ان حالات نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک مشکل دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے، جہاں ان کے پاس 3 راستے ہیں: یا تو وہ اسرائیل کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کریں، یا جنگ کی طرف واپس لوٹیں، یا پھر نائب صدر جے ڈی وینس کے ذریعے اسلام آباد میں سفارتکاری کو کامیاب بنائیں۔ تہران کا مطالبہ ہے کہ لبنان کو بھی امن معاہدے میں شامل کیا جائے، جبکہ ٹرمپ بیروت حملوں کو ایک علیحدہ تنازع قرار دے رہے ہیں۔ ایرانی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل ابراہیم ذوالفقاری نے 2 ہفتوں کی عارضی جنگ بندی کے باوجود خبردار کیا ہے کہ ملک اب بھی حالت جنگ میں ہے۔ انہوں نے ان مذاکرات کو ایرانی قوم کی فتح قرار دیتے ہوئے کہا کہ تہران نے دشمن کو اپنی شرائط ماننے پر مجبور کیا ہے۔ ترجمان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ماضی کے جوہری مذاکرات کی طرح امریکہ نے ایک بار پھر خود کو ناقابل بھروسہ ثابت کیا ہے۔ یاد رہے کہ 40 روزہ جنگ کے بعد پاکستان کی ثالثی میں طے پانے والے اس معاہدے کے تحت امریکہ اور اسرائیلی حملے روکے گئے، جبکہ ایران ابنائے ہرمز کو بحری آمد و رفت کے لیے دوبارہ کھول دے گا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی نے اسرائیلی سیاست میں ایک نیا بھونچال پیدا کر دیا ہے۔ بین الاقوامی تجزیہ کاروں اور اسرائیلی اپوزیشن لیڈر یائر لاپیڈ نے اس صورتحال کو اسرائیل کی تاریخی سیاسی ناکامی قرار دیا ہے، کیونکہ اسرائیل ان مذاکرات کا براہ راست حصہ نہیں رہا۔ جہاں نیتن یاہو کا دعویٰ ہے کہ ایران اب خطرہ نہیں رہا، وہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ اسرائیل اپنے بنیادی اہداف یعنی ایرانی حکومت کا خاتمہ اور ایٹمی پروگرام کی مکمل تباہی حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ایران کے پاس اب بھی 440 کلو گرام افزودہ یورینیم موجود ہے، جو اسے اسٹریٹجک طور پر مضبوط پوزیشن میں رکھتا ہے۔ ابنائے ہرمز، جو عالمی معیشت کی شہرک کہلاتی ہے، وہاں سے بحری جہازوں کی آمد و رفت کے لیے ایران نے نئی اور سخت ہدایات جاری کر دی ہیں۔ اگرچہ پاکستان کی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی کے تحت اس راستے کو کھولنا ایک اہم شرط تھی، لیکن تازہ ترین صورتحال بتاتی ہے کہ ایران اب بھی اسٹریٹجک کنٹرول برقرار رکھے ہوئے ہے۔ پاسداران انقلاب نے سمندری بارودی سرنگوں کے خطرے کو جواز بنا کر نئے ٹریفک پیٹرنز متعارف کرائے ہیں، جس کے تحت جہازوں کو مخصوص داخلی اور خارجی راستوں کی پابندی کرنا ہوگی۔